اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیسی ٹی وی USA کی جانب سے خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان احسن بشیر شیخ. پروگرام گفٹڈ ٹیلنٹڈ انٹرپرینیور کے ساتھ آج کی نشریات کا یہ پہلا پروگرام ہے. ہم یہ ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کی ملاقات نہایت باصلاحیت شخصیات سے کروائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک مقام حاصل کیا ہے. میرے آج کے جو مہمان ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہیں. آئیے میں ان کا تعارف آپ سے کرواؤں اور انہی کی زبانی سنیں گے کہ ان کو ہم کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے اپنے آپ کو ایکسپلین کریں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لیٹ می ویلکم علی محمد خان صاحب ٹو آور اسٹوڈیو. علی صاحب, ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو. تھینک یو سر. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ علی صاحب بہت مصروف انسان ہیں, لیکن ہم بہت خوش ہیں اور ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی گناگو مصروفیت میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں یہ وقت دیا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہم سے ان موضوعوں پہ بات چیت کریں جن پہ عام طور پہ ہماری بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں. آج بہت ساری ایسی باتیں ہونے جا رہی ہیں. سو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ نہایت اس کو غور سے اس پروگرام کو دیکھیں اور علی صاحب کی بات چیت کو سنیں. سو علی صاحب, ٹو بگن ود یو سر, میں یہ کہوں گا کہ ہاؤ ڈو آئی ایکسپلین علی محمد خان؟ سر تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا جس طرح آپ نے میرا تعارف کرایا. اور علی محمد خان ایک جو ہے بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ انسان ہے اور جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں ان دا اسٹارٹنگ when I'm in the diaspora on the mission of Pakistan and after that member of state رہا میں. تو مطلب علی محمد خان نے بہت کچھ سیکھا اپنے سینئر سے, جس میں میرے بڑے اچھے لوگ ہیں جن سے مس میڈم ملیہ لودھی ہیں اینڈ عاصم منیر صاحب ہیں اور بہت سارے ہمارے پرانے نام ہیں. اب جو نئے لوگ ہیں منیر اکرام صاحب, اور ان سے بھی میں بہت کچھ سیکھتا ہوں, لیکن اب میں اس کا حصہ نہیں ہوں. اب میں پرمننٹ ممبر ہوں یونائٹڈ نیشنز کا اکنامکس اینڈ سوشل کونسل کا, اور ری ویپنائزیشن آل اوور دا ورلڈ پہ میں کام کرتا ہوں. کیونکہ ہماری ایک لائن تھی, بڑی اولڈ لائن, کہ اف یو وانٹ پیس بی ریڈی فار وار. سو میں اس بات کو نہیں مانتا. میرے نزدیک جو ہے پیس ایک الگ سبجیکٹ ہے, اس میں وار کا کوئی ذکر نہیں. لیکن یہ اس بات سے بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ وار ایک سلوشن ہوتا ہے کبھی کبھار ایک لانگ پیس کے لیے, جیسے کہ ہم نے افغانستان میں دیکھا. تو سر علی صاحب, اس میں یہاں پہ کروں گا, یہ دیز آر یور ورکس جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. جی, آبویسلی دس از جو ہے ایک ایکسلنس ہے جس کو آپ نے ایک عرصے میں اچیو کیا ہے. جی, بہت سارے لوگ ینگسٹرز یہ دیکھ رہے ہوں گے اور وہ موٹیویٹ بھی ہو رہے ہوں گے آج آپ کو دیکھ کے, آپ کی صورت میں, اور ان کے اندر دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہو رہی ہوگی کہ ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں یا ہم کیسے کر سکتے ہیں اور ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. سو وٹ بیسک ایجوکیشن ڈیڈ یو ہیڈ اینڈ فرام آل دیٹ, کہ کہاں کہاں آپ پڑھے, اور پھر آپ نے خاص طور پر یہ جو فلانتھروپسٹ اور یہ جو سوشل ورک والا اسپیکٹ ہے اس کو کیسے اپنایا؟ یہ دل کے قریب کیا شروع سے ہی تھا آپ کے؟ جی, اصل میں سوشل ایک پرسن تو شروع سے ہی تھا کہ میں جانوروں کو فیڈنگ کرواتا تھا, اسٹریٹ اینیملس کو شروع سے. تو اس کے لیے میں نے ایک اینیمل شیلٹر بھی بنایا ہے جو کہ فری اینیمل شیلٹر ہے فار اسٹریٹ ڈاگس, اسٹریٹ اینیملز, اسٹریٹ کیٹس, فری. مطلب بالکل کہیں بھی ہمیں فون آتا ہے ہم اپنی گاڑی پہ. خیر, یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے ضرور بتاؤں گا اس کے بارے میں. جیسے کہ میں نے انگلینڈ سے کرمنالوجی میں ماسٹرز کیا ناٹنگھم ٹرینٹ یونیورسٹی سے 2004-2003 میں, اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز میں تو پاکستان کی طرف سے گیا, لیکن انہوں نے پھر میرے وہاں کچھ ایسے اس دوران کچھ لوگوں نے مجھے پسند کیا کہ تم جو ہے اگر تمہیں اپنی کنٹری کی نمائندگی کرنی ہے ایز اے مسلم, اگر تمہیں, چلو ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم مسلمانوں کی اگر نمائندگی کرنا ہے تو ایک ملک سے کیوں, تم یونائٹڈ نیشن سے کرو. تو 233 کنٹریز ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, ان کی نمائندگی کرو. تو انہوں نے مجھے ایک اپرچونیٹی دی کہ آپ ایز اے پرمننٹ ممبر یونائٹڈ نیشنز آئیں ہمارے ساتھ.
تو میں نے ایکسیپٹ کیا آفٹر مائی پیریڈ آف 3 ایئرس جو ہوتا ہے فارن سروسز کا. تو میں نے بہت کچھ سیکھا اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. سیکھنے کا سفر تو ختم نہیں ہوتا. اور اچھا, ہمارے UN کے اندر ابھی پرماننٹ ممبرس کتنے ایک ہیں؟ جی 26 ہیں. 26 ہیں, اور وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اینڈ ڈفرینٹ چیزوں کو ہیڈ کرتے ہوں گے اور انہی کو دیکھتے ہیں. آپ خاص طور پر جو ہے وہ اب آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اکنامکس اور سوشل اس کو دیکھتے ہیں, اور پلس آپ ڈی ویپنائزیشن پہ بہت بڑا کام کریں. اچھا جی, دس از ویری انٹرسٹنگ. ڈی ویپنائزیشن جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر واقعی ہی ایک لمحے کے لیے میں سوچوں کہ اگر دنیا سے یہ نہایت بہت خطرناک ہتھیار اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو دنیا ایک بہت خوبصورت جگہ بن جائے گی. بالکل. لیکن اس کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں, وہ طاقتیں ہیں جو اس کو پروموٹ بھی کرتی ہیں. جی بالکل. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام بہت مشکل نہیں ہو جاتا؟ یہ بہت مشکل اور بہت ہی رسکی کام ہے. میں انٹرنیشنل ایلیمنیٹ نیوکلیئر ویپنس آل اوور دا ورلڈ کا بھی ممبر ہوں, ایشیا کا. تو اگر یہ بات میں پاکستان میں کروں تو شاید لوگ مجھے جوتے ماریں کہ جی آپ جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن تو نیوکلیئر ویپن بیسکلی دیٹس فار دا ڈیفینس ہے, ناٹ فار تھریٹ. اگر آپ اس کو ایز اے تھریٹ یوز کریں گے سو دیٹس یہ بہت ہی خطرناک ہتھیار ہے دنیا کے لیے, جیسے ہیروشیما ناگاساکی میں رہا. میں نے امریکن سینٹ میں نے یہ بات کری ہے, وہاں ہم نے اپنی ریزولوشن جمع کرائی ہے کہ جو آپ لوگوں نے جو ایک لائک دنیا کا بہت بڑا کرائم کہیں گے جو ہیروشیما ناگاساکی میں ہوا, تو ہم تو امریکہ میں بھی یہ بات کرتے ہیں اور امریکنز اب اس بات کو سمجھتے ہیں. تو ہم نے ایک وہاں سے ڈی ویپنائزیشن کے نام سے ہم نے انٹرنیشنل آل اوور دا ورلڈ, ناٹ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے لیے ہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ 2 منٹ کے لیے ہم اگر یہ سوچ لیں, اور واقعی اب اس جنگی حالات میں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم ڈی ویپنائز ہو جائیں تو ہم ہاؤ کین وی ڈیفینس اوور کنٹری. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. تو جس طرح میں نے کہا کہ نیوکلیئر ویپن یہ ڈیفینس کے لیے ہے, تھریٹ کے لیے نہیں ہے. ہم اس کو تھریٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں ایکچولی دنیا میں. جیسے کہ ابھی رشیا نے یوکرین کو کہا کہ میں آئی ول ڈسٹرائے یو. سو کوئی تو ایسا ہونا چاہیے, جیسے پہلے رشیا نے 1900 کچھ نیوکلیئر ویپن جو تھے وہ ڈسپوز کیے تھے ورلڈ وار 2 کے بعد کہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائیں, آپ کو پتہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کوئی ایسا فورم بننا چاہیے, ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان نومبر دس ایئر ان نومبر ہم ایک یونائٹڈ نیشن میں 27 ملکوں کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز میں جا رہے ہیں, جو کہ پریویس جتنی بھی ریزولوشنز تھیں ہم ان پہ امپلیمنٹ کرانے جا رہے ہیں. مجھے معلوم ہے اس میں کئی سختیاں آ سکتی ہیں ہم لوگوں پہ, جو ہمارا گروپ ہے 5 لوگوں پہ. میں ہوں, مس نوری روناگے ہیں, اور ڈاکٹر جلینا ہے سربیا سے, اور میں نے بہت اچھے لوگ, مسٹر نائجل اسنیڈ ہے امریکن US میرین کا ایک سولجر ہے ریٹائرڈ, اور میرے ساتھ میری ایک بہت زبردست ٹیم ہے جو کہ ہم ہر قسم کے خطرے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم نے دنیا کو ایک بہت ہی خطرناک جنگ سے روکنا ہے. یہ ہمارا اس وقت کا جو مشن ہے وہ ہے. اچھا علی, یہ جو ساؤتھ ایشیا کی صورتحال ہے, سب سے زیادہ جو وار ٹیسٹنگ آپ سمجھیں کہ ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے, یا ایک جس طرح سے عام حالات میں کہتے ہیں کہ ایک فائرنگ رینج ہے جہاں پہ آپ اپنے ہتھیار کو لے جاتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں, فائر کرتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ دنیا میں یہ ایک رینج کے طور پہ یوز ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو تھیٹر ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اب یا ملکوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں؟ بالکل. اب اس کو اگر کسی نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا بھی ہے, یا ٹیسٹ کرنا بھی ہے, یا اپنی اکانومی کو بڑھانے کے لیے بنانا بھی ہے, اس پہ ریسرچ بھی کرنی ہے, تو وہ کہیں اور شفٹ ہو جائے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو نیچرلی وہ ممالک جن کی اب اتنی طاقت یا صلاحیت نہیں ہے ان کو دبا دیا جاتا ہے. بالکل. آپ اس پہ بھی UN میں بات کرتے ہیں اور خوب زور لگا کے بات کرتے ہیں کہ تاکہ ان کو باور کرایا جا سکے کہ بھئی یہ غلط ہے
اور دنیا میں اس بیلنس کو اب کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل. 21 سپتمبر ہمارا UN میں نو فرسٹ یوز ٹو ایٹامک ویپنس ڈے منایا جاتا ہے, اور اس میں یونائٹڈ نیشن کے اندر ہر ملک جو ہے اپنے اپنے ملک کی طرف سے ریزولوشن پیش کرتا ہے کہ وی ول نیور اٹیک فرسٹ, وی ول جسٹ ڈیفینس. تو ہم اس پہ ڈے بناتے ہیں, یونائٹڈ نیشن بناتا ہے. لیکن اب جیسے کہ انڈیا ہے, آپ دیکھیں ہم اس کو نیوکلیئر سپلائی گروپ میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے. ابھی میں جا رہا ہوں 4 تاریخ کو نیو یارک. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ملک اپنے ایک سپر سونک میزائل کی حفاظت نہیں کر سکتا, وہ مطلب دے سیٹ کہ وہ صاف کرتے ہوئے تھرو اٹ, مطلب ہماری گاڑی جو ہے وہ بھی اس طرح نہیں چل سکتی, ہینڈ بریک نیچے کرنا پڑتا ہے ہمیں اگر ہم انجن اسٹارٹ بھی کریں. یہ بہت شکر تھا کہ انہوں نے مان لیا کہ یہ انہی سے آیا, یہ نہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے خود چلا کے ہمارے ٹپے لگا دیے. ناظرین, ہماری گفتگو جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے. نیچرلی یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور ایسا اوشن ہے کہ اس میں جتنی دیر ہم بات چیت کرنا چاہیں اور اس کو کرنا چاہیں, اور علی جیسے لوگ اگر ساتھ ہوں تو پھر یہ بہت نالجبل بات چیت ہے. لیکن ہم یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے اور جب واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. جی ناظرین, خوش آمدید. پروگرام میں واپس آنے کا شکریہ اور دیکھنے کا. آپ اسی جستجو سے پروگرام دیکھتے جائیے, اس میں بہت کچھ ہے آج آپ کو ملنے والا ہے. علی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے سر آپ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی اور آپ انڈیا کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کو جو ہے وہ نان پرولیفریشن اور اس کا حصہ بنانا, اور کیسے, اور خاص طور پہ وہ میزائل جو ان سے فائر ہوا ہے اور وہ گھومتا پھرتا راستہ ڈھونڈتا ہوا اور ہماری سرحدوں کو پار کرتا ہوا وہ آ کے پھر ہمارے علاقے میں گر گیا, اور پہلے وہ خاموش اور پھر انہوں نے مان بھی لیا. تو شکر ہے کہ یہ وہ کبوتر نہیں تھا جو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر میزائل جو ہے وہ کبوتر کے ساتھ باندھ کے کہیں بھیج نہ دے. تو ذرا مجھے اس کے بارے میں اور بتائیے کہ جو انڈین سٹانس ہے آن آل دس, کیونکہ ہمارا بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ہے اور تھریٹنگ نیبر ہے, کشمیر کو وہ ریزالو نہیں کرتا, اور ہمارے بہت سارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کے ساتھ جو آج ریزالو ہو جائیں تو بہت حد تک پیس کین ریٹرن. تو یہ چیز ان کو سمجھانا یا باور کرانا, اس کے اوپر UN میں کیا کام ہو رہا ہے اور ہمارا پاکستانی ڈائسپورا کیا کر رہا ہے؟ جی بالکل. ابھی ہم یہ بہت زبردست سوال پوچھا آپ نے. اس وقت اس خطے کی سیکیورٹی جو ہے وہ داؤ پہ ہے. وہ اس لیے داؤ پہ ہے کیونکہ میرے بہت سے امریکنز دوست میرا یہ انٹرویو دیکھیں گے بعد میں, تو ان کو شاید یہ بات بری لگے, لیکن امریکہ کی کچھ اس قسم کی پالیسی ہے انڈیا کے ساتھ کہ اگر وہ رشیا سے اس وقت آئل خرید رہا ہے بلیک میں تو وہ جرم نہیں. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان جا کے رشین پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں تو وہ جرم ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ امریکہ کو بھی جو ہے تھوڑی سی اپنی طرف سے سافٹ کارنر دکھانا ہوگا اگر اس خطے میں انہوں نے ایٹمی وار نہیں دیکھنی تو. اور جہاں تک بات آپ نے انڈیا کی گئی تو دیکھیں نیوکلیئر سپلائی گروپ میں انڈیا کا نام اگر آئے گا تو وہ اس خطے کے لیے میں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, میں آپ سے شیئر کروں گا ابھی جانے کے بعد. میں لے کے آیا 12 دفعہ یورینیم ہزاروں کلو گرام کے حساب سے انڈین بیچ چکے ہیں, لیک ہو چکا ہے ان کی نیوکلیئر, جیسے جسٹ لائک خان ریسرچ لیبارٹری ہماری کیرل ادھر سے جسٹ لائک دیٹ وہاں سے لیک ہو چکا ہے اور بکا ہے وہ مارکیٹ میں, بلیک مارکیٹ میں, لائک سوری اسمگلنگ کی مارکیٹ میں اس طرح سے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب امریکہ کو اور جو نیوکلیئر سپلائی گروپ کی جو بھی کمیٹی ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ انہوں نے نہیں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے. وہ دنیا کے ساتھ, یہ دنیا کے ساتھ, یہ ایک پوری دنیا کے ساتھ تھریڈ ہوگی, اور اس کے اندر چائنا اور جو بڑے ممالک ہیں جو کہ فرانس ہے, فرانس تو اتنا زیادہ نہیں لیکن چائنا, رشیا اور ترکی اور اوبیسلی پاکستان, اس میں ہم نے اپنی اپنی ریزولوشنز جمع کرائی ہیں. اور 5 تاریخ کو ایک ہماری جو ہے ایک اور ریزولوشن ہم لوگوں کی طرف سے جمع ہوگی, جو جتنے بھی ممبر آف یونائٹڈ نیشنز ہیں ان کی طرف سے, پرماننٹ ممبرس کی طرف سے, کہ انڈیا کو ہم
آپ کسی ایسے ملک کو یہ سپلائی گروپ میں ڈالیں جو کہ اس قابل ہو. انڈیا اس قابل نہیں. جیسے لائک کشمیر میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے, دنیا پوری خاموش ہے. میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے سرینا کے سامنے ایک بورڈ دیکھا کہ کتنے دن کرفیو کے ہو گئے, کتنے آورز ہو گئے. تو مجھے کاؤنٹ ڈاؤن لگا ہوا ہے. تو مجھے بہت حیرانی ہوئی وہ دن دیکھ کے. اگر شاید یورپ کی کسی گلی میں ایک کرفیو لگ جائے کچھ گھنٹوں کے لیے, یا امریکہ میں لگ جائے یا کینیڈا میں لگ جائے, تو پھر وہ پوری دنیا میں ڈسکس ہوتا ہے. اچھا علی, آپ وہاں پہ ہوتے ہوئے یہ جیسے آپ اظہار کر رہے ہیں اس چیز کا, تو نیچرلی یہ ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, اور بہت بڑی لیول پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. اور یہ وائلیشن وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہیومن رائٹس کے سو کالڈ پروٹیکٹرز بھی بنتے ہیں. بالکل. اور وہ کہتے کچھ ہیں. تو کیا یہ جو تضاد ہے اور یہ ڈفرینٹ سٹینڈرڈز جو ہیں, یہ صرف غریب ممالک کے لیے اور انہی کے لیے ہیں اور اپنے لیے نہیں ہیں؟ اس میں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ کیا ہم صرف چند پیپرز لکھتے رہیں گے اور چند انٹرویوز دیتے رہیں گے اور چند سیمینارز کرتے رہیں گے, اور کیا بس ایسے ہی ہے؟ سر, اس میں سے نکلنا ناممکن تو نہیں ہے, لیکن آپ نے پاکستان کا حال دیکھا ہوگا ابھی کچھ دنوں میں کہ اس میں سے نکلنے کا انجام کیا بھگتے گا پاکستان ابھی, اور بھگت رہا ہے. لائک پرائم منسٹر وٹ ایور, کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, میرا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, کوئی بھی پرائم منسٹر ہو پاکستان کا, اس کو اس طریقے سے دنیا کا کوئی بھی ملک نہیں نکال سکتا. میرے بہت اچھے امریکنز دوست ہیں, امریکن پیپل جو گورنمنٹ سے ہٹ کے جو ایک عام انسان ہے, امریکنز بہت زبردست لوگ ہیں, بہت مدد کرنے والے لوگ ہیں, اتنے پیارے لوگ ہیں کہ میں آپ کو شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی تعریف کرنے کے لیے. اور وہ ہمارے لیے کیا سوچتے ہیں, وہ اپنی گورنمنٹ کی پالیسی کے لیے کیا سوچتے ہیں کہ اتنی دور وار کے لیے آپ کیوں بھیجتے ہیں اس طریقے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سے نکلنے کا واحد راستہ بہت تکلیف دہ ہے, اس کو خودداری کہتے ہیں. تو جب تک ہم خوددار نہیں ہوں گے ہم اس چیز سے نہیں نکل سکتے. تو وہ تو پھر ہم نے نو مور جب کہا, جی, تو ڈو مور سے ہم نے کہا کہ نو مور, جی, تو پھر وہ تو پھر بھگت تو پھر ہم رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل درست. تو پھر ہم اس میں سے, اس بھنور میں سے, مجھے یہ ایک بھنور سا لگتا ہے, جی بالکل, کہ جس میں آپ گھومتے رہ رہے ہیں, بالکل, اور آپ کو اس میں سے باہر نکالنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا. جی. تو یہ بھنور جو ہے, یہ بیلنسنگ کے طور پہ جو ریجنل پاورز ہیں, لائک آئی ول ٹاک ٹو یو ریگارڈنگ رشیا, جی, اور ان کی پالیسی, اور چائنا اور ان کی پالیسی, ان کا انٹرسٹ پاکستان کے اندر, اور پھر اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ چائنا کا پاکستان کے اندر. آپ تو اس فیلڈ کو اب یقیناً اس کے ساتھ منسلک بھی ہیں, سو آئی تھنک اٹ از ریلیونٹ ٹو ٹاک ٹو یو آن سی پیک ایز ویل. شیور. تو سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے, جو کہ گیم چینجر ایک پروجیکٹ ہے یہاں کا, تو آبویسلی وہ پاکستان کو ایک بہت حد تک ایک اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے, اور جائے گا انشاءاللہ. تو اس کو کیسے یو این میں کیسے دیکھا جا رہا ہے, اور لوگوں کی جنرلی پرسیپشن اباؤٹ چائنیز اسٹرینتھ جو ہے, اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچ کیا ہے, مجھے وہ معلوم کرنا ہے کہ وہاں پہ لوگ جب بیٹھتے ہیں, آپ سارے جس کا آپ حصہ ہیں, جی, ان کی سوچ کیا ہے؟ سر ایکچولی ابھی کوئی بھی اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے ایک کامیاب ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کو پورا کر لیا ہے پاکستان میں. جی ہاں بالکل, روڈیں اس کی بچ چکی ہیں, اب اس سے باہر پاکستان سے باہر جا چکا ہے یہ پروجیکٹ. یہ ایک نو ڈاؤٹ ٹیسٹ کانوائز چل چکے ہیں, گوادر تک پہنچ چکے ہیں. جی بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک دنیا آج سے 10 مہینے یا 12 مہینے بعد اس بات کو ماننے کو تیار ہوگی اور پاکستان کے پاس آئے گی کہ ہمیں بھی اس کا حصہ بنائیں. یہ شاہراہ ریشم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہے شاہراہ ریشم کی ایک بہت پرانی ہسٹری. جی ہاں. تو شاہراہ ریشم کے بعد یہ دوسری بڑی شاہراہ ہے دنیا کی جو بنی ہے. اور ہم کافی یورپین کنٹریز جو ہیں آفٹر کووڈ, ان کا پرسیپشن چینج ہوا ہے چائنا کے بارے میں, کیونکہ چائنا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دے کریٹ اے وائرس دس اینڈ دیٹ. تو ہم اس بحث میں تو نہیں جاتے کہ ہو کریٹ دا وائرس, وی ڈونٹ نو ہو کریٹ دا وائرس.
مے بی ہم اس نام کو جانتے ہی نہ ہوں, وہ کوئی ایسا نام ہو جس نے کریٹ کیا ہو اس وائرس کو چائنا اور امریکہ سے ہٹ کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنیز جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے اس وقت ہمارے ساتھ. دیکھیں اسی لیے چائنا نے اپنی وار کو انگیج کیا تبت کی سائڈ پہ, اروناچل پردیش کی سائڈ پہ, تاکہ وہ ہم سے ان کا برڈن کم ہو. تو وہ ہر طریقے سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اب ہمیں چوز یہ کرنا ہے کہ ہمیں 18,000 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ایک الائنس کے ساتھ رہنا ہے, یا 400-800 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ایک الائنس کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ ہمیں چوز کرنا ہوگا. اچھا علی, اس سے میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم تو ہمیشہ ایک مخلص دوست رہے ہیں. جی جی. ہم نے جیسے 80,000 لوگوں کی قربانی دی, ہم نے کولڈ وار کا حصہ بنے ہم, اور ہم ہمیشہ سے ڈپینڈیبل فرینڈ رہے. جی. لیکن ہمارے اس ڈپینڈیبل فرینڈشپ کا ہمیں کیا فائدہ ہوا کہ جب اینڈ آف دا ڈے ہم ہی ایکیوز بھی, ہم کٹہرے میں بھی کھڑے کر دیے جائیں اور ہمیں وہ عزت اور وقار نہ ملے. تو اس کے بارے میں بتائیں مجھے کہ اس کے بارے میں آپ کے کیا پلانز ہیں, اور آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور کیسے اس چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں. لیکن ہم یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, اور جب ہم واپس آئیں گے تو آپ سے ہم اس کو اہم بات کو سنیں گے. ایک لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک. پروگرام میں خوش آمدید دوبارہ سے. پروگرام کا وقت اب بہت قلیل رہ گیا ہے, اس لیے ہم اب وہ 5 سوال کرنے جا رہے ہیں علی صاحب سے, جس کی مجھے بھی بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے یہ سنوں کہ سر اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جی, اور کیا پروگرامز ہیں یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈو ناؤ. جی, پاکستان اور امریکن جو بزنس مینس ہیں ان کے تھرو ہم لوگ ایک یونیورسٹی کھول رہے ہیں. دیٹس اے فرسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ. یہ پیس پہ کام کرے گی. یہ پیس پہ کام کرے گی اور یہ کیلیفورنیا میں ہوگی. اس کے بعد ہم اس یونیورسٹی کو, جو سیکنڈ اس کا کیمپس ہوگا وہ ہوگا بلوچستان میں, کیونکہ ہم ان جگہوں پہ ان یونیورسٹیز کو بنائیں گے جہاں کے لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے کہ پیس لانا کیسے ہے. پیس بندوق سے نہیں آ سکتا, پیس لڑکے نہیں آتا. یا تو کسی کوئی یونائٹڈ نیشن نے, ہم لوگ جیسے قرارداد ابھی پاس کروا رہے ہیں 4 کو یا 6 کو, ایک تو انڈیا کی ہے اور دوسری یہ ہے کہ ہم نے پیس کے لیے کن نئے ممالک میں یونائٹڈ نیشنز کی فورس بھیجنی ہے. تو جس میں سے ہم نے کشمیر کے اوپر ہمارا تھوڑا سا فوکس ہے کہ ہم وہاں کم سے کم کرفیو ہٹوائیں, اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ فرینڈلی نہیں ہیں وہاں کی آرمی کے ساتھ. تو یونائٹڈ نیشنز کی آرمی وہاں جائے, کیونکہ آلریڈی ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشن کی. تو میں کہتا ہوں کہ یو این فورسز کو وہاں جانا چاہیے اور وہاں دیکھنا چاہیے, کیونکہ اور ایکٹ کو ریووک کرانا چاہیے. جی بالکل ریووک ہوگا. اسٹیٹس آف کشمیر جو ہے وہ چینج ہونے کی ضرورت ہے. بالکل ہوگا ریووک. اور اس طریقے سے ہم نے, اور دوسری ایک موومنٹ ہم نے یہاں شروع کی ہے, ڈی ویپنائزیشن آل اوور دا ورلڈ. ہم چاہتے ہیں, ابھی ہم اس موومنٹ کو ہم نے پرائیویٹلی شروع کیا. ہم چاہتے ہیں کہ شہروں کے اندر, دیکھیں 7 سے 8 لاکھ لوگ پوری دنیا میں مرتے ہیں پرائیویٹ ویپنریز کی وجہ سے. لائک اگر میں نے ایک پسٹل کا لائسنس لیا ہوا ہے, یا میرے پاس کوئی آٹومیٹک مشین ہے اس کا میں نے پرمٹ لیا ہوا ہے, تو یہ مجھے نہیں لینا چاہیے. مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں سیکیورٹی کمپنیاں جو موجود ہیں ان کے میں گارڈز ہائر کروں, ان کو ویل اکوپمنٹ دیں. آپ جو چیزیں ان کو چاہیے, ٹیزرز ہیں اور الگ چیزیں ہیں, وہ آپ دیں ان کو. اور ہر کسی کا لائسنس منسوخ کریں. جیسے آپ کراچی میں رہتا ہوں, میری والدہ کراچی میں رہتی ہیں, تو میں جب کراچی آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک ڈبل کیبن جا رہی ہے, تو 6 لوگ پیچھے ویپن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے صرف کمانڈر ٹوپی پہنی ہوتی ہے, وہ کوئی فورسز کے نہیں ہوتے, وہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں. تو پرائیویٹ ڈی ویپنائزیشن بہت ضروری ہے. امریکہ میں بھی, امریکہ میں لوگ, امریکن گورنمنٹ تنگ ہے لائسنس دے کے. ہیوسٹن کے اندر اگر آپ کا جانا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک عورت بھی پسٹل لگائی ہوئی ہوتی ہے. اگر اس سے پوچھیں گے آپ نے کیوں پسٹل لگائی ہے, وہ آپ کو لائسنس دکھا دے گی, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ کلشنکوف کلچر آیا ہی ہماری اپنی کچھ ناسمجھیوں کی وجہ سے, اور جس کو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. جی بالکل. اچھا, اس کے علاوہ کشمیر کو یو آر پرسوئنگ یو این کے اندر, اور پیس انیشیٹو کو اور کرنا چاہ رہے ہیں آپ, اور اب ہم امپلیمنٹ چاہتے ہیں. دیکھیں ریزولوشنز بہت ہو گئی, تو وہ کیا چیز ہے جو کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کہ رکاوٹ بن رہی ہے اس تمام کام کے بیچ میں؟ کچھ ایسے ممالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. وہ امریکہ ہرگز نہیں ہے.
امریکہ چاہتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو, امریکہ چاہتا ہے کہ عافیہ صدیقی رہا ہو. یہ بہت بڑا ایک کنفیشن ہے جو کہ علی کی زبان میں سن رہا ہوں, جو کہ ایک محتاط سٹیٹمنٹ یہاں پہ دے رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا اور وہ سالو بھی کرانا چاہتا ہے. تو سر یہ میں پوچھنا کی جسارت پھر کروں گا آپ سے کہ یہ پھر کب سالو ہوگا؟ جی یہ اب میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ودن اے منتھ ہماری طرف سے یونائٹڈ نیشن میں جو قرارداد پیش کی جا رہی ہے اس کا جو امپیکٹ ملے گا ہمیں وہ یہی ملے گا کہ یہ ختم ہوگی, ریووک ہوگی. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں بھی بہت زیادہ آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے, آنے والے دنوں میں, کچھ دنوں میں, کہ آپ کو وہ بہت اچھا اسٹیپ لگے گا. امریکہ کا ایک اچھا اسٹانس ہوگا. ہم دیکھیں, میں امریکہ جاتا ہوں اور میں پاکستانی شہری ہوں, میں امریکن شہری نہیں ہوں. آئی ایم یو این ممبر, سو دیٹس وائی آئی کین گو ایزیلی ان اینڈ آؤٹ. تو مجھے آج تک ایک دفعہ بھی میں 2 منٹ سے زیادہ امیگریشن میں نہیں رکا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں یو این کا ممبر ہوں تو وہ مجھے جو ہے بہت عزت دیتے نہیں. آپ امریکنز ایک بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں. اگر وہ کوئی سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے 3 ورڈز کا تو آپ اس کا جواب 3 ورڈز میں دے دیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اگر کوئی سوال آپ کو اس کا جواب نہیں بھی پتا, آپ 6 لائنیں ضرور لکھ دیں گے وہاں پر آ کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد دنیا جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہونے والی ہے, 2 بلاکس میں, 2 بہت ہی پاورفل بلاکس میں. اور اگر میں یہ کہوں کہ آلریڈی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بلاکس بن رہے ہیں. ہمارا پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا جاتا ہے. ہم علی محمد خان صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی سیر حسر گفتگو ہم سے کی اور بہت ساری ایسی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی جن کا ہمیں شاید پہلے اندازہ نہیں تھا. اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, ہمیں ترقی دے اور ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری وہ تمام مصیبتوں کو دور کر دے جن کی ہم خواہش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی علی صاحب ونس اگین سر تھینک یو ویری مچ. ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.